نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بلکہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی نگاہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی مخلوقات کی بنیادی جانداروں کو بنیادی ضروریات میں سے پانی ہے، اور پانی کا اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ وانزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بے قدر، ایک اندازے سے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ہی بارش نازل فرماتا ہے، اور یہ اس وقت ایک ہستی کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بے اختیار انسانوں کے ہاتھ کسی ذات کی طرف اٹھ جاتے ہیں، تو کم از کم اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان خود عاجز ہے بارش کے لیے۔ تو کوئی اور ہستی ہے جس کو بارش کے اوپر اختیار، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وانزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بے قدر، اندازے سے۔ بے قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو بارش نازل فرماتا ہے تو اندازے سے، ایسا نہیں ہے کہ سیلاب آ جائے اور دنیا غرقاب ہو کر کے رہ جائے، نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی بارش ضرورت ہے تھوڑی اللہ تعالیٰ بھیج دے اور سب کچھ خشک ہو کر رہ جائے اور لوگ پیاس سے مر جائیں، ایسا بھی نہیں، اندازے سے، ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین پانی بھیجتا ہے۔ وانزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بے قدر، ایک اندازے کے ساتھ، فاسکننا، پھر ہم نے ٹھہرایا اس کو، فی الارض، زمین کے اندر۔ تو بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی اس کو ٹھہرا لیتا ہے۔ تو جو پانی زمین کے اوپر ٹھہرتا ہے وہ جانور پیتے ہیں، انسانوں کے کام آتا ہے، اور جو کھیتوں سے، فصلوں سے زائد ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اور جتنا ضرورت ہوتا ہے لوگ کنویں کھود کر کے، بورنگ کر کے اور پائپوں کے ذریعے سے اس پانی کو حاصل کرتے ہیں۔ فاسکننا، ہم نے ٹھہرایا فی الارض، زمین کے اندر۔ تو بارش ہو جاتی ہے، کچھ پانی زمین کے اندر ٹھہر جاتا ہے، جو لوگ کنویں کے ذریعے سے کنویں کھود کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ پانی جو تمہارے لیے نعمت ہے، جس کے اوپر تمہاری زندگی کا گزران ہے، اس کے اوپر مکمل اختیار اگر کسی ہستی کا ہے تو محض اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر اختیار ہے۔ اس پانی کو اللہ تعالیٰ لے جانے کے اوپر قادر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ مصنوعی طریقے سے بارش کو برسا سکے، اتنی کہ جتنی ضرورت ہو۔ تو یہاں پر فرما دی اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے کے اوپر قادر ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ تعالیٰ روک دے، نہ بھیجے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو پانی اوپر سے آگے بارش کی صورت میں تالاب کے اندر وہ جمع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو آبی بخارات کی صورت کے اندر بھاپ بنا کر اوپر اڑا دے، اور پھر تم اس کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ ہم پانی کو لے جانے کے اوپر قادر ہیں کہ زمین کے اندر جو پانی جمع ہے، جو بورنگ کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، پائپوں کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں یا کنویں کھود کر حاصل کرتے ہیں، اس پانی کو زمین سے اللہ خشک کر دے، یا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے نیچے لے جائے کہ وہاں پر تمہارے پائپ نہ پہنچ سکیں، تو بتلاؤ، سورہ ملک کی آخری آیت کا یہ مفہوم ہے، بتلاؤ تمہارے لیے پینے کا صاف پانی کون لائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس کے لے جانے کے اوپر قادر ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یہ نہیں کہ پانی زیادہ ہو تو اس کو زیادہ آدمی استعمال کرنا شروع کر دے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر آدمی دریا کے اوپر بھی ہو، وضو کر رہا ہے، وہاں پر بھی اگر ضرورت سے زائد پانی کو استعمال کرے گا تو یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اس لیے یہ نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہے فانشأنا، اب دیکھیں پانی کے ذریعے سے کیسی حیات ہے۔ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، جنات، باغات کو، من نخیل، کھجوروں کے، و اعناب، اور انگوروں کے۔ تو کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے بھی